ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا یہ گزرنے والا سال ہم کو اس قبر کے قریب کر گیا ہے کہ جس قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ یہ گزرنے والا سال ہمیں میدان حشر کے قریب کر گیا ہے کہ جس میدان حشر میں ہمارے اعمال کو تولا جانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی کا ہر لمحہ، یہ زندگی کا گزرتا ہوا ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یا تو وہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں یہ جان کے دیکھنا ہے کہ یہ موت جس کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اگر آج ہی موت آ جائے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم لے کر قبر میں چلے جائیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سرمایہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی دولت ایمان ہے کہ ہم لے جائیں؟ آج ساری دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا بن جائے، مکان بن جائے۔ میرے بھائی، یہ جہان سے آگے اور بھی جہان ہیں۔ اپنے مکان کی فکر کرتا ہے لیکن وہ قبر اندھیری کوٹھی کی فکر کون کرے گا؟ اپنے لباس کی فکر کرتا ہے لیکن وہ کفن کے جو 2 بند ہوں گے ان کی فکر کون کرے گا؟ میرے بھائی، اپنا نام اونچا کرتا ہے کہ میرا نام لوگ عزت سے بلائیں، فخر سے بلائیں، میرے نام کے ساتھ لقابات لگائے جائیں۔ کچھ نہیں لگے گا تیرے نام کے ساتھ، تیری میری حیثیت یہ ہوگی، لوگ کہیں گے یہ جنازہ آ رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ میت آ رہی ہے، اور وہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ ماتم ہمارے گھر میں بھی بچھنے والا ہے، یہ پٹی ہمارے گھر میں بھی بچھنے والی ہے کہ ہمارا جنازہ اٹھا لیا جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے قبر میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اب نہیں بدلو گے، کب بدلو گے؟ وہ کب وقت آئے گا جب تمہاری زندگی کے بدلنے کا آغاز ہوگا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ، تیرے دل میں کیا آتا ہے وہی تیری اوقات ہے میرے بھائی۔ تو اپنے خدا را اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، یہ دل کو پاک بناؤ، یہ دل کو پاک بناؤ۔ یہ دل ایمان کا قلعہ ہے، جس دل میں لوگوں کے بارے میں بغض ہو، نفرتیں ہوں، قدورتیں ہوں، وہ دل میں یہ ایمان نہیں ٹھہر سکتا۔ جتنی چیز خوبصورت ہوتی ہے اس کو رکھنے کے لیے وہ جگہ اس سے زیادہ کہیں خوبصورت بنانی پڑتی ہے۔ یہ ایمان والا پھول اس گلدستے میں سجایا جائے گا جو گلدستہ خوبصورت ہوگا۔ کبھی دنیا میں دیکھنا کہ یہ جو ہاتھ اپنے گناہوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، کبھی کسی یتیم کے سر پہ رکھ کے دیکھنا، تجھے پتہ چلے کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آنکھیں تیری حرام دیکھ رہی ہیں، کہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کے رو کے دیکھنا، تجھے پتہ لگے اللہ کی قربت کیا ہوتی ہے۔ کبھی اپنے آپ پہ شرمندہ ہو کے اللہ کو کہنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے آگے جھکا ہے۔ کب بدلو گے؟ آج نہیں بدلو گے، کب بدلو گے؟ وہ کب لمحہ آئے گا؟ تو میرے بھائی، آج سے بدلو، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں کل توبہ کروں گا لیکن بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آج وقت معافی مانگنے کا ہے، آج توبہ کرنے کا ہے، آج اللہ کے سامنے رونے کا ہے۔ تو یہ 2025 اگر تیری زندگی میں آ چکا ہے تو اسے نئے عزائم کے ساتھ، نئی پلانت کے ساتھ، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ گزار کہ تو رب کا ہو کے اس سال کو گزارے گا۔ ورنہ یہ دن تو بدلتی ہیں، سال تو بدلتے ہیں، یہ زمانہ تو وہی رہے گا۔ تم نے بدلنا ہے، خود بدلنا ہے۔ اور تبدیلی کا لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر سے یہ ارادہ کر لیتا ہے، جب اپنے ضمیر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اے انسان، اب بدلنے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ کو منانے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا سب بھائیوں کے نام پیغام ہے، جوانوں کو کہوں گا کہ اپنی تنہائیاں پاک کریں، بوڑھوں کو کہوں گا چھوڑ دیں یہ گناہ، چھوڑ دیں یہ ظلم، تمہاری زندگی کے اختتامی لمحے وہ اپنے اللہ کی رضا میں گزار جاؤ۔ اپنے بچوں کو کہوں گا یہ دنیا کی یاریاں، یہ دنیا کی دوستیاں، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ سیر و تفریح، یہ تماشا، یہ گل، یہ ناز و نخرے، ان سب کو چھوڑو، اپنے ماں باپ کے قدموں میں جنت کو تلاش کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، تمہیں پتہ لگے اصل زندگی کیا ہے۔ تو میرے بھائی، آج دنیا سے جانا ہے، وقت دور نہیں آج ہم پہ آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہم سے بچھڑ گئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ وہ دن جس دن پہاڑ بھی ڈگمگا اٹھیں گے، اس دن تیرے پاؤں کیسے نہ لرزیں گے۔ اے گنہگار آدمی، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیسے ہمت کرے گا؟ تو ہمیں اپنے گناہوں پہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبدیلی درد مانگتی ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے رو کہ اللہ مجھے بھی بدل دے، یا اللہ مجھے بھی بدل دے۔